ماہ سفر کی حقیقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی نئے کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے، اور کوئی سفر کو بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن کیا واقعی اسلام نے ماہ سفر کو منحوس قرار دیا ہے؟ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ عقیدہ عام تھا کہ سفر نحوست والا مہینہ ہے۔ وہ ہر مصیبت اور نقصان کو اسی مہینے سے جوڑ دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو آپ نے ان تمام غلط عقائد کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے واضح فرمایا، کسی مہینے یا دن میں بذات خود کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ سفر میں شادی کرے، نیا کاروبار شروع کرے یا سفر کرے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ لہٰذا ایک مسلمان کا ایمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، نہ کہ مہینوں اور تاریخوں پر۔ آئیں جانتے ہیں یہ غلط عقیدہ آج تک کیسے چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماہ سفر منحوس نہیں تو پھر یہ عقیدہ لوگوں میں کیسے پھیلا جانتے ہیں۔ اس کی جڑیں زمانہ جاہلیت میں ملتی ہیں۔ اس دور میں لوگ قسمت، ستاروں، پرندوں اور مہینوں سے پیشن گوئیاں لیتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے انسان کو ان تمام توہمات سے آزاد کیا۔ آج بھی بہت سے لوگ صرف اس لیے اہم فیصلے مؤخر کر دیتے ہیں کہ ماہ سفر چل رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم اور صحیح احادیث میں ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں۔ اگر واقعی سفر منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور امت کو اس سے آگاہ فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمیں ہر سنی سنائی بات پر یقین کرنے کے بجائے دین کو قرآن و سنت سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ، نیک اعمال اور دعا ہی ایک مسلمان کی اصل طاقت ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک خاندان میں شادی کی تیاریاں مکمل ہیں، لیکن اچانک کوئی کہتا ہے ابھی سفر کا مہینہ ہے، شادی روک دو۔ سب کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ خوف دین نے سکھایا ہے ہمیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے نفع اور نقصان صرف اور صرف میرے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی مہینہ یا دن تاریخ اپنی ذات میں نہ خوش قسمتی لاتی ہے اور نہ ہی بد قسمتی۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، نماز قائم کریں، استغفار کریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں تو یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ آئیں آج سے عہد کرتے ہیں، ہم توہمات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے اور صحیح اسلامی تعلیمات دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، مضبوط ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ اگر میری اسلامی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔